الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہاریں ہی بہاریں چار سو ہیں، کون آیا ہے؟ عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے. ہنسی ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. خدا نے ایسا لسانی ہنسی مکھڑا بنایا ہے. تیرا روزہ نرالا عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا ہے.
انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گفتگو کے آغاز سے پہلے جامع مسجد ہری مکی تمام انتظامیہ حاضہ کی طرف سے مجھے کچھ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور شاید یہی میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک تو مجھے انشاءاللہ پکی امید ہے جتنے سارے حضرات بیٹھے ہو یہ سارے اکثر اسی مسجد کے نمازی ہیں، ایسی بات ہے بھائی؟ اور نمازیوں کی اقسام ہیں، ایک نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے، اور ایک نمازی ہوتے ہیں آٹھ کے، اور ایک نمازی ہوتے ہیں کھاٹ کے، اور ایک نمازی ہوتے ہیں 360 کے۔ اب آپ کے ہاں کون سی قسم، کون سا معیار زیادہ چلتا ہے؟ ٹھاٹھ کے نمازی وہ جو پانچوں اوقات میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، اور آٹھ کے وہ جو جمعے کی اذان سن کر شلوار الٹی پہن کر آئیں اور اپنا جوتا چھوڑ کے کسی کا پہن کے چلے جائیں۔ انسان بھلکڑ ہو جاتا ہے نا۔ ایک مرد کو بڑی بھولنے کی عادت تھی، آفس جاتے ہوئے، دفتر جاتے کوئی نہ کوئی چیز بھول جایا کرتے، کبھی چابی بھول گئے، کبھی فائل بھول گئے، کبھی کھانے کا ڈبہ بھول گئے، کبھی پانی کی بوتل بھول گئے۔ ایک رات سونے سے پہلے سارا سامان صبح جانے والا اپنے پاس رکھ لیا۔ بیوی کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگی میں سارا سامان اپنے پاس رکھا ہوں تاکہ مجھے آفس جاتے ہوئے کوئی چیز بھول لینا۔ اگلے دن صبح صبح جب نکلے، ناشتہ بنا دو، گھر والے سمجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، ناشتہ بنا دیا، جلدی گئے، کپڑے پہن لیے، بیگ لے لیا، ٹیفن کا ڈبہ لے لیا، پانی کی بوتل لے لی، گاڑی کی چابی لے لی۔ جب جانے لگے تو بیوی نے باورچی خانے سے کہا اجی کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتہ، نوکری پر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے آج تو اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے بھائی۔ تو ہمیں بھی غفلت والی زندگی میں نماز بھول جاتی، ساری چیزیں یاد، چائے یاد ہے، اور جو لوازمات الحمدللہ اس وقت آپ کے منہ میں آپ کی سانسوں کو مہکا رہے ہیں وہ بھی آپ کو سارے یاد ہوتے ہیں۔ تو نمازی ٹھاٹھ کے جو 5 وقت کے، 8 کے جو 8 دن کے بعد، کھاٹ کے وہ کسی کے جنازے میں چلے گئے، چرپائی اٹھا لی، اور 360 کے وہ جو آئے عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب رکوع میں، یہ سجدے میں، امام سجدے میں، یہ ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہے۔ تو اللہ ہمیں ٹھاٹھ کا نمازی بنائے، اور اس نماز کو اتنا اونچا کر دے کہ موت بھی نماز کے سجدے میں ہی آئے۔ بھوک لگے کھانے کے بغیر گزارا نہیں، پیاس لگے پانی کے بغیر گزارا نہیں، نیند آئے سوئے بغیر سہارا گزارا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کی اہمیت ہمارے اندر اتنی آ جاوے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا مشکل ہو جائے۔ پکی ٹھکی بات ہے، علماء اکرام نے فرمایا کہ نماز کا سجدہ جس کا چھن گیا سمجھو اللہ کی ناراضگی اس پر آ گئی۔ مال دولت ملک یہ تو سب اللہ نے کافروں کو کتنا دے رکھا ہے، پیسے کی لہر پیر، ان کے مکان، ان کے حتیٰ کہ کموڈ باتھ روم کے وہ سونے کے، آپ کیا سمجھتے اللہ ان سے راضی؟ جس سے راضی ہوتا ہے اسے نماز کے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے دنیا کی ساری دولتیں دیتا ہے، نماز کا سجدہ چھین لیتا ہے۔
دنیا کے گھروں میں سے واحد گھر خدا کا ہے کہ جہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا. ایک گھر، ایک ہی کمرہ، بستر آمنے سامنے، ایک روٹی کا ہاٹ پاٹ چنگیر، ایک ہی روٹی توڑنے والے دو، ایک ہی سالن کی پلیٹ کھانے والے دو. اذان کی آواز ہوئی، گیم کھیلنے والے بچے سے باپ نے کہا مجھے مسجد چھوڑا. گھر سے موٹر سائیکل نکلی، بیٹا آگے باپ پیچھے، 1 منٹ کی دوری پر مسجد کے قریب لے آیا اور مسجد لا کر چھوڑ دیا. فرشتے نے یوں کر کے کھاتا دیکھا، اوپر سے لے کے نیچے تک نام دیکھے. ابے والے نام پر گڈ اندر آ جاؤ، اور بیٹے والے نام پر کا نکل جا، تیرا اللہ نے آج کے کھاتے میں نام ہی نہیں رکھا. کون سی طاقت ہے جو باہر دروازے پر کھڑی ہے اسے اللہ کے گھر کے اندر نہیں آنے دے رہی؟ آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات؟ اور شاید تم نے سنا ہو، یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ لائٹ آئی تب آواز اچھی آئے گی، اللہ نے بند کر دی. مسجد کے اندر ایک آدمی آیا، ہاتھ کے اندر خنجر یا تلوار تھی، اور نمازیوں کو دیکھ کے کہنے لگا تمہارے میں سب سے بڑا ایمان والا کون سا؟ میرے جیسے نہیں کر کے ہاتھ اوپر کر دیا، میں ہوں. سارے اپنی تصویر موبائل میں فیس بک پہ چڑھانے کے لیے سب آگے ہو گئے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں. اس تلوار والے نے ہاتھ پکڑا، اندر لے گیا، اور جا کر اس نے اپنی تلوار سے مرغی ذبح کر دی. خون تلوار کو لگا کے پھر باہر لے آیا اور کہنے لگا اب بتاؤ تمہارے میں ایمان والا کون ہے؟ سب نے دیکھا، اندر 2 گئے تھے، واپس ایک آیا، لگتا ہے کام ہو گیا. تو اس نے نمازیوں کو تو کسی کو نہیں چھیڑا، مصلی پر بیٹھنے والے سے کہا ہاں بھی تو ایمان والا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میری تو بکری گم ہو گئی تھی، اس کا اعلان کروانے کے لیے آیا ہوں. زندگی میں کامیابی کے لیے کبھی اسباب پر توکل نہ کرنا، مسبب الاسباب پر توکل کرنا. ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ناکام کر دے وہ اللہ ہے، اور ساری چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے کامیاب کر دے وہ اللہ. اسی بات کا یقین جمانے کے لیے، اس بات پر امت کو، مخلوق کو لانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اپنی توحید کے اندر ہیرا پھیری برداشت نہیں کرتا. بس یہ خیال کرنا میرے بھائی، قبر میں جانے سے پہلے عقیدہ توحید. علماء اکرام نے فرمایا موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت ایسی حالت کے اندر انسان کے پاس آتا ہے، اگر ایمان مضبوط نہیں تو ملک الموت کو دیکھ کے کہتے تو ہی میرا خدا ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے، آنکھیں ایسی ہیں اللہ اکبر عجیب، چہرے کی رنگت ایسی ہیبتناک چہرہ، وحشت آتی ہے. فرمایا کوشش کرنا اپنے ایمان کی مضبوطی لے کے جانا. فرمایا موت کا وقت آتا ہے، انسان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے یہاں لایا جائے گا. فرمایا موت کا وقت آیا، انسان کو خدا پاک کا دیدار کرایا جاتا ہے. اگر واقعی ایمان دل میں موجود ہے تو مسکرانے لگ جاتا ہے، اگر ایمان دل کے اندر موجود نہیں تو پتہ نہیں لگتا. اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کنبے سے، برادری سے، خاندان والوں سے، بیٹیاں بیٹوں سے درخواست ہے خبردار اس میت کا چہرہ، مرنے والے کا چہرہ اپنی طرف پھیر کے یوں نہ کہ ابو مجھے دیکھو تو صحیح میں آپ کی بیٹی ہوں، یوں نہ کہ ابو دیکھو تو صحیح آپ کا نواسا گودی میں
میں جسے آپ اپنی گود میں لے کے سینے پہ کھلایا کرتے تھے، فرمایا خبردار خبردار، اس وقت میت کے سامنے، مرنے والے کے سامنے ایسا ماحول پیدا کرو، سورہ ملک پڑھ کے سناؤ، سورہ رحمان یاسین کی تلاوت کرو، حتیٰ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زمزم پانی پلاتے ہوئے کہ کلمہ طیبہ سناؤ، تاکہ کیا پتہ کمزور ایمان تمہارے قرآن کی تلاوت سے اس کا مضبوط ہو جائے اور مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو جائے، اور کلمہ سنتے پروردگار عالم ہدایت پر کامیابی کا فیصلہ فرما دے۔ جیسے دنیا کے اندر رہنے کے ڈھنگ علیحدہ، دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے علیحدہ، ویسے مرنے کی بھی کیٹاگری بن گئی۔ غریب آدمی ایسے اسپتال میں مرے گا میرے عزیزو، جہاں سرنج نہیں، جہاں بوتل کوئی نہیں، جہاں گولی کوئی نہیں، اور امیر کو ایسے اسپتال میں لا کے مارا جائے گا جہاں اماں کوئی نہیں، ابا کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی پاس کوئی نہیں، باہر لکھ دیا جائے گا انتہائی نگہداشت ICU، ترلے کر کر کے مر جاؤ، پوچھ پوچھ کے مر جاؤ، کہتے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہاں تم بل بنانے کے لیے، ہاں مصنوعی سانس لگانے کے لیے، ہاں تم مصنوعی سانس لگانے کے لیے بیٹے کو اندر کر دو، بھائی کو اندر کر دو، ابا کو اندر کر دو، بیوی کو اندر کر دو، تاکہ جا کر مریض کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کے سورہ یاسین سنائے، کیا پتہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کبھی کسی زمانے میں انسان پر نزا کا عالم آیا کرتا تھا، موت کا وقت آیا کرتا تھا، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ناک ٹیڑھی ہو گئی، مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لو۔ کسی زمانے میں مرنے کے قریب، آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے ابا کا انتقال ہونے لگا، ہماری ماں اٹھی کہنے لگی لگتا ہے آخری وقت ہے، اپنے باپ کو وضو کروا دو۔ یا کون نوجوان اپنے باپ کو وضو کرائے گا جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، جس نے کبھی نماز کے لیے، جس نے کبھی لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح کے لیے وضو نہ کیا، وہ مرنے کے قریب اپنے باپ کو کیسے وضو کرائے گا؟ وہ کیسے اپنے باپ کو کلمہ پڑھائے گا؟ جس کو مولوی صاحب نے اللہ اکبر گھٹی دینے سے پہلے اذان سنائی تھی، اس میں کلمہ طیبہ سنایا، اس کے بعد آج تک اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، بتاؤ ماں باپ کی انتقال کے وقت وہ کلمہ کیسے پڑھ کے سنائے گا؟ یہ صرف ایک دل کی بات نہیں، میرا تو روزانہ خدا کی قسم رات کو 2:30-3 بجے روڈوں سے گزر ہوتا ہے، سفر کرتا ہوں، یقین جانو اس امت کا نوجوان جس کو دنیا محمد بن قاسم کہنے کو ترس گئی، جس کو صلاح الدین ایوبی کہنے کو ترس گئی، جس کو طارق بن زیاد کہنے کو ترس گئی، یہ امت کا نوجوان ہے، کانوں میں وہ ٹوٹیاں سی لگا رکھی ہیں، موبائل پر دھیان ہے، اسے کوئی پتہ نہیں بلا گیا رہا ہے، کتا آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، خدا پاک کی قسم ہے اتنی بے دہانی نہ کرو ورنہ ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پیکج بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، موبائل بند کرنے کی مہلت نہیں دے گا، کان میں سے میرے عزیزو بلوٹوتھ نکالنے کی مہلت نہیں دے گا، قدم اٹھا رکھنے کی مہلت نہیں دے گا، دانت پان چبا رہا ہے دوسرا دانت لگانے کی مہلت نہیں دے گا، پانی سامنے پڑا پینے کی مہلت نہیں دے گا، بیوی ساتھ لیٹی ہاتھ لگا کر اٹھانے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیوں موت سے بے خبر ہو؟ کیوں دنیا کی زندگی کے اندر اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ قدم قدم پر تو عیدی کی بسیں، میت بسیں کھڑی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تیار ہو جا، تیار ہو جا، آج کسی کو جاتا دیکھا کل دنیا تجھے مجھے جاتا دیکھے گی۔ خبردار اس دنیا کے بھلیکے میں نہ رہیو، خبردار اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیو، جا کے کھوکرا پار کے قبرستان میں چلا جا، پلیر شاہ فیصل کے قبرستان میں چلا جا، کئی قبروں پہ پھولوں کی مالا پڑی ہے اور کئی بوسیدہ قبریں ایسی جن کے اوپر مٹی بھی موجود کوئی نہیں۔
علماء اکرام نے فرمایا اگر بدکار آدمی بدکردار آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر، کفن خود بخود پھٹ جاتا ہے، ایک کیڑا قبر میں سے نکلتا ہے اور انسان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر کالے رنگ کے یہ کالے ڈیلوں پہ ڈنگ مار کے سارا پانی نکال کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ یہ تیری اوقات تھی، تجھے سینما گھر نظر آتے، تجھے پب جی گیم نظر آتی، تجھے طرح طرح کی چھوکریاں نظر آتی، تجھے کالج کے رستے موبائل پہ نظر آئے، اے بدبختہ، اللہ نے تجھے آنکھ دی تھی، تجھے قرآن نظر نہیں آیا، رحمان گھر نظر نہیں آیا، رحمان کا گھر نظر نہیں آیا، آج قبر میں سب سے پہلے آتے ہیں، خدا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ یہ کیڑا پھر انسان کے پیٹ کی طرف جاتا ہے، انسان کی ناف میں ایسا ڈنگ مارتا ہے، ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، گند باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی کیڑا رینگتا رینگتا انسان کے پیر کے انگوٹھے پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ پیر کے انگوٹھے پہ مارا، سر کی ہڈیوں کے جوڑ سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیری اوقات ہے، خبردار، بندے کا پتر بن، انسان کا بچہ بن، میرا بندہ بن کے رہ، مجھے نہ آنکھوں کر کے اٹھا کے دکھانا، میری زمین پر ذرا قدم رکھ انسان کا بچہ بن کے، اتنا میری زمین پہ بوجھ ڈال جتنا زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا زمین پر بغیرت بن جتنی زمین کی غیرت برداشت کر سکے۔ انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنانے والے نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے، جا جا تو کر لے، میرے سے بغاوت کر رہے ہیں، اعلان بغاوت میرے سے کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے وقت مدعا پڑا مجھے دکھاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بنیانوں کا کتابوں کا سٹال لگایا، اور تجھے حیا ہی نہیں آئی، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسوں کے تیرے تار بحال کیے، تو میرا نہ بنا، اپنی بیوی بچوں کا تو کیسا بنے گا؟ دنیا داروں جھوٹ بول رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ سارے انسان میرے بھائی ہیں، کشمیر کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، عافیہ صدیقی میری بہنیں ہیں، اور اتنا بڑا ظالم ہے، یہ اپنے آپ کا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنے گا؟ چھوڑ دو دھوکے والی زندگی کو، چھوڑ دو دنیا کے دھندے کو، چھوڑ دو اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہا اللہ کو، چکما دے رہے۔ مولوی صاحب مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو دیکھ کے کہاں آنکھ بچا کے ادھر کو نکل گیا، تو کیا سمجھا تو نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔ چل بیٹے نماز پڑھ لے، تبلیغی جماعت والے چل، آپ چلے میں بھی آ رہا ہوں، آپ چلے میں آ رہا ہوں، تو کیا سمجھا؟ انہیں دھوکہ دیا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اے ظالم، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اس دھوکہ دہی نے تجھے قبر کے دروازے تک پہنچا دیا، تجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ تو بازار میں اپنے ناپ کی پینٹیں تلاش کر رہا ہے، تو ریڈی میڈ سوٹ تلاش کر رہا ہے، تو اپنے ناپ کا جوتا تلاش کر رہا ہے، تو سیرا تلاش کر رہا ہے، تو ہار تلاش کر رہا ہے، تو دولہے والی شیروانی تلاش کر رہا ہے، گھڑی تلاش کر رہا ہے، تو پھولوں والی گاڑی تلاش کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس گلی میں ذرا بچ گیا ملک الموت، اس گلی کے اندر تجھے تلاش کر رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور آسمانوں میں چلا جا، ستاروں کے پیچھے چھپ جا، چاند کے پیچھے چھپ جا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جا، سمندر کی گہرائی کے اندر چلا جا، بدقبروں قلعوں کے اندر چلا جا، جب تیری سانسیں ختم ہوئی فرشتہ آ کے تیری گردن مروڑنے لگ جائے گا۔
چائے پینے والے ہوٹل پر تیرے دوست کو تیرے گھر کا نہیں پتا، تیرے رشتہ داروں کو نہیں پتا، نئی نئی رشتہ داری جا ہوئی وہاں والوں کو تیرا نہیں پتا، لیکن میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ملک الموت کو تیرے دروازے کا پتہ ہے۔ اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا، وہ آندھی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ زالہ بالی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ برات جا کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر زلزلہ آیا تھا، کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، اس نے رمضان کے جانے کا انتظار نہیں کیا، عید الفطر کا انتظار نہیں کیا، لوگ سحری کھا کے نمازیں پڑھ کے سوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تھے، اللہ کی ذات کو دنیا نے للکارا، بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر خدا کی ذات کو للکارا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑا دی، فرشتے نے ایک چیخ ماری ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، شرابیں تم پیو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، زنا تم کرو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، اللہ اکبر، ماں باپ کے سر میں جوتے مارو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، عزت دار عورتوں کی عزت سے کھیلو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، او اللہ اکبر، اور میرا بندہ کھلانے کا حقدار نہیں، تیری گلی کی 4 سال کی بچی تیری حوث سے محفوظ کوئی نہیں، پھر کہتا یہ سارا خدا کر رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا در ہے، جیسے امان اوپر بیٹھتا ہے ویسی پھٹکار اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مدینے کی گلی میں فرشتے آئے، اللہ اکبر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں، کملی والے نے پوچھا